شادی کے لیے کوئی اچھا عمل بتائیے, اچھے شوہر ملنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ. یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے. دیکھو میری عادت ہے میں صحیح جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے نا, میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جواب نہ دوں, جو بات صحیح ہے وہ کر دوں. تو یہ جو آج کل خواتین کی شادی نہیں ہو رہی, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خواتین وظیفے پڑھنا شروع کر دیں. میں ایک دفعہ مسجد میں تھا, وہاں تو ایک خاتون نے وقت لیا کہ ملنا چاہتی ہوں, بہت بڑا مسئلہ ہے, اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتی ہوں, اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہو, یہ بہت پریشان تھی وہ. میں ٹائم نہیں دیتا کسی کو, لیکن اتنا زیادہ بیچاری پریشان تھی تو وہ آ گئی. وہ جب گھر میں آئی ہیں تو میں نے بٹھایا ان کو, میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا میری یہ بیٹی ہے, اس کی عمر ہو گئی 30 سال اور رشتے نہیں ہو رہے, بہت پریشان ہوں, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, کسی نے وہ کر دیا. میں نے کہا کہ آپ کی لڑکی کی یعنی ایجوکیشن کیا؟ انہوں نے بتایا ایم اے کیا ہوا اس نے. تو میں نے اس خاتون لڑکی سے, پردے میں تھی وہ, کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف ایک کلپ ابھی چلا دیں, کہ وہ پردے میں تھی دونوں, اور نہیں بھی ہوتی تو یہ ان کی ہیڈ ایک ہے. اگر پردے میں نہیں آتی تو وہ ان کے خلاف کلپ چلانا چاہیے تھا, مولوی صاحب کے خلاف کلپ کی پھر بھی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے پردہ خاتون کوئی مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ گئی, اب فوراً لوگ نے کیا کر دیا, کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا, وہ بیٹھے. بھائی اس کے خلاف کلپ بنا کے ڈالو کہ وہ کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے کیوں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے, پردہ عورت کا حکم ہے. تو وہ میں نے ان سے, ان کی جو بچی تھی نا, میں نے ان سے کہا آپ نے ایم اے کیا ہوا, ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں. تو میں نے ان کو ایک مثال دی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ دروازہ بند کر دینا, یہیں سے میری اسپیکر میں آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ میرے پاس 50 روٹیاں ہیں اور بندے ہیں 75 یا 100 آدمی ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے, بلکہ 100 خواتین ہیں, یوں فرض کر لیں, مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ 50 روٹیاں 100 خواتین میں تقسیم کریں, اور اس طرح تقسیم ہو کہ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے, کیونکہ ایک روٹی سے کم میں پیٹ نہیں بھرے گا. تو میں کر سکتا ہوں, میں یا تو, اب میرے پاس 2 آپشن ہے, یا تو میں 50 روٹیاں 50 خواتین کو دے دوں اور باقی 50 کو کہوں آپ بھوکے رہو, یا یہ ہے کہ وہ آدھی آدھی توڑ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک روٹی میں 2 خواتین, بولنے نا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں. اب کیا ہے کہ میں جو اصل حل ہے وہ تو نہیں بتا رہا لوگوں کو کہ بھئی یہ ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں, یہ نہیں بتا رہا میں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں یار روٹیاں 50 ہیں اور میں جب بھی تقسیم کرتا ہوں 50 بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, ان کو ملی نہیں رہی روٹی. تو اب میں ان کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ ایسا کریں, سورہ مزمل 18 دفعہ پڑھیں, آپ سورہ ملک 15 دفعہ پڑھیں, آپ جو ہے تہجد میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ والی دعا 345 دفعہ پڑھیں, اور چغتائی صاحب کا رسالہ پڑھا کریں افخری, ٹھیک ہے نا, اس میں اور وظیفے ہیں. تو یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ بھائی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ حل یہی ہے کہ اس ایک روٹی میں 2 خواتین بولیں بھائی شریک ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا, مرد ان نالائقوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں, دیر سے نکاح کرتے ہیں, عیاشی مردوں میں بڑھ رہی ہے. جو نکاح کرنے والے مرد ہیں وہ معاشرے میں تھوڑے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ زنا اتنا پھیل گیا ہے, دوستیوں کا ماحول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کرنا مردوں نے, آپ جائیں نا, میں تو جانتا ہوں 40 50 سال عمر ہو گئی نکاح نہیں کرتے. اور جو نکاح کے لائق ہیں وہ بھی سارے, یعنی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے نکاح کے لائق نہیں ہیں, بے روزگار ہیں, کوئی سٹا لگا رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے, کوئی جو ہے نا صحیح طبیعت کا آدمی نہیں ہے. جبکہ خواتین میں برائیوں کا ریشو کم ہے. چرسی ہیروئن چی عورتوں میں ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بے روزگاری یہ عورت کے حق میں عیب نہیں ہے, مرد کے حق میں عیب ہے بے روزگار ہونا. عورت کا تو کوئی عیب نہیں ہے, تو جو بے روزگار آدمی ہے وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. تو تھوڑے لوگ ہیں جو نکاح کے قابل ہیں, اس لیے خواتین کے لیے رشتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اس کا اصل حل وہی ہے جو بڑا کڑوا لگتا ہے لوگوں کو, کہ بھئی ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ نہ کرے,
بلکہ وہ کوئی دوسری عورت, ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے جو ذمہ دار اور سمجھدار مرد ہیں, پھر وہ برابری بھی کرے, حقوق بھی کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے, تو بھائی کیا سارے غیر ذمہ دار ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے. تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لیے لڑکے کو پرکھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو ایسے ہی دوسری شادی کے لیے بھی وہ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا. اور جیسے پہلی شادی میں سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے, ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کے ڈر سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا, آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھائی یہ بڑا ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق. تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے, بھائی اتفاق سے غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری کے لیے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا, آپ سمجھے کہ ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلا غیر ذمہ دار. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتویٰ لگا دیا جائے. تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے خواتین کے مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو, پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو. اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں. عربوں میں ایسا ہو گیا ہے, حالانکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک المیہ بن چکا ہے, اس لیے کہ مردوں میں عیاشی بڑھ رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے, طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے, شارٹ ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ بھی ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو جب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھے. کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکاح کا لڑکی کے ابا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچایتیں کرتا ہے نا, مجھے لڑکی ایسی چاہیے, اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو اور بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہو نا, اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ, پھر وہ کرتا ہی نہیں. تھوڑی سی بھی ٹیڑھی میڑھی لڑکی ہوگی, تھوڑا سا رنگ دبا ہوا ہوگا, ذرا سا وزن زیادہ بڑھا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے بھی اتنے کلو وزن ہونا چاہیے. یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیاں اوٹ پٹانگ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں. سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں. بڑی اچھی اچھی خاندان کی لڑکیاں, جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہا دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار اس کے اتنے اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح اس مکھنچو سے ہو رہا ہے. وہ شکل سے لگ رہا ہوتا ہے لڑکا کہ یار یہ, لیکن لڑکی والے کیا ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. کم عمر لڑکیوں کی شادیاں بڑی بڑی عمر کے لڑکوں سے ہو رہی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادیاں بالکل جاہل لڑکوں سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے پڑھا ہے میٹرک پاس سے, کیونکہ لڑکی والے مجبور تھے, یار لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے, کیا کریں, رشتہ ہی نہیں مل رہا, رشتہ ہی وظیفے پڑھ لیے. تو پھر ایک رشتہ آیا میٹرک والے کا, تو مجھ سے مشورہ نہیں لگے. میں نے کہا بھائی گھر بٹھا لو, مگر کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. میٹرک بھی شاید زیادہ کہہ دیا, 8ویں پاس تھا وہ, پاس بھی پتہ نہیں کیسے ہوا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاس ہونے کے لیے کوئی, تو مجبوراً کیا انہوں نے. کیا ہوا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق کیوں ہوئی ہے کہ وہ لڑکی کے پیسے پہ نظر تھی کہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ تو کچھ کر نہیں سکا, تو بہو کما کے کھلائے گی, ڈاکٹر ہے. تو ظاہر ہے یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی نا, بے جوڑ کا نکاح ہوا. تو وہ جب نہیں کھلا رہی ہے, وہ اس کو عورت کو یہ احساس ہوتا ہے میں کیوں کھلاؤں بھائی, یہ کیا ہے پورے. پھر ایسے ایسے نالائق خاندان ہیں کہ لڑکی شوہر کو پال رہی ہے. یہ سب میرے مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, میں ہوائی اخباری رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کھلا رہی ہے اور بالآخر پھر دیور کو بھی کھلا رہی ہے, ساس سسر کو بھی کما کما کے کھلا رہی ہے. تو ایسے ایسے آپ دیکھیں یہ کلچر ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, اس سے آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ, جیسے وہ کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی, اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا. تو یہ کبوتر کی بھول ہے بھائی, آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی, باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے. پھر بھی بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور جس کی ہو گئی, جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا,
یعنی ایسی بیوی ملی بد اخلاق تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو. اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لیے. پھر نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی یہ دعا ہے, اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. بڑی زبردست دعا ہے یہ, یاد کر لیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے ربنا, ابھی نہ دہرائے میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں, ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے. ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا, اور شوہر کہے گی یہ دعا مانگے گا تو کس کے لیے؟ تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی ہوگی نا جب بیوی ہوگی, تو یہ کنواروں کے لیے بھی ہے. اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا, تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے. اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے, اس کے لیے بھی ہے. پھر اس میں ذریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا, تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے. اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نالائق اولاد ہے, تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا. تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے, آخری رکوع میں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اس میں کیا ہے, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کا کیا مطلب, ہمارے ماتحت جتنے ہوں سب نیک پرہیزگار ہوں, کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ماتحت کیا ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. شوہر کہہ رہے میری زوجہ کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. تو یہ ساری اس بڑی جامع دعا ہے, اس لیے اس دعا کو